آج کے سبق میں بنیادی طور پر ہم نے دو باتیں سمجھ لی ہیں۔ پہلی بات، دلائل نقلیہ کو دلائل عقلیہ پر ترجیح ہوتی ہے، یعنی نقلی دلیل قرآن کریم اور حدیث مبارک وہ مقدم ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہ اپنے عقائد کی حقانیت پر یقین ہونا ضروری ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا مخالف باطل پر ہے۔ پہلی بات، نقل کو عقل پر ترجیح ہے، یعنی قرآن کریم اور حدیث پاک شریعت کا وہ نظریہ جو دلائل نقلیہ قطعیہ سے ثابت ہے اور اس کا مضمون عقل سے ماورا ہے، عقل کے مخالف نہیں، عقل سے ماورا، تو وہاں نقل یعنی قرآن کریم ہی کو ترجیح دیں گے، احادیث کو ترجیح دیں گے، شرعی دلائل کو ترجیح دیں گے۔ خلاف اور ماورا کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے کہ نقلی چیز عقل کے بالکل مخالف، یعنی قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور عقل کچھ کہہ رہی ہے، عقل اس کے مقابلے میں ہے، یہ بات الگ ہے۔ ماورا کا معنی ہوتا ہے کہ قرآن کریم وہ بات کہہ رہا ہے جہاں تک عقل کی رسائی نہیں، عقل کی پہنچ نہیں، عقل سے اوپر چلی گئی ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں، کبھی بھی قرآن کریم اور حدیث پاک کے مضامین عقل کے مخالف نہیں ہوتے، ہاں عقل سے ماورا ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، عجیب بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں جو بھی علم کسی بھی چیز کا حاصل ہوتا ہے اس کے بنیادی ذرائع نمبر 1 حواس خمسہ ظاہرہ ہیں۔ حواس خمسہ ظاہرہ یعنی جسم کے 5 وہ اعضاء کہ جو ظاہر ہیں، نظر آتے ہیں اور وہ چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ ہم پہلے کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے چیز سخت ہے، یہ چیز نرم ہے، یہ ہاتھ بتا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو جسم ہے، یہ جسم کے اعضاء بتاتے ہیں، جسم سے کوئی چیز ٹچ ہو، یہ گرم ہے، یہ نرم ہے، تو ایک یہ چیز حس ہے۔ اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ یہ چیز نرم ہے، یہ چیز گرم ہے، یہ چیز سخت ہے، یہ چیز نرم ہے، یہ ہاتھ بتا رہا ہے۔ ٹھنڈا ہونا، گرم ہونا، یہ جسم کے ظاہری اعضاء سے محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ انسان کے جسم کی قوت جو ظاہر بدن میں اللہ نے رکھی ہے اور محسوس کرتی ہے ٹھنڈا ہونا، گرم ہونا، سخت ہونا، نرم ہونا، ایک تو یہ انسان کے اندر قوت ہے۔ نمبر 2 اسے کہتے ہیں قوت لامسہ، چھونے والی قوت، اور ایک ہے سونگنا، وہ ہم ناک سے سونگتے ہیں، یہ بو ہے، یہ خوشبو ہے، خوشبو ہے تو کون سی ہے، اسے کہتے ہیں قوت شامہ۔ اور ایک انسان کے اندر اللہ پاک نے حس اور قوت اور طاقت رکھی ہے دیکھنے کی، یہ آنکھ کے اندر ہے۔ تو آنکھ سے انسان دیکھتا ہے اور دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے یہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے، یہ آنکھ بتا رہی ہے نا، اسے کہتے ہیں قوت باصرہ۔ اسی طرح انسان سنتا ہے اور سننے سے محسوس ہوتا ہے یہ انسان کی آواز ہے، یہ جانور کی آواز ہے، یہ پرندے کی آواز ہے، پرندے میں سے کس کی آواز ہے، جانور میں سے کون سا جانور ہے، یہ کون سی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ کان کا کام ہے، یعنی اس قوت کا جسے قوت سامعہ کہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں انسان آدمی چکھتا ہے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے، چکھتا ہے یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے، یہ کڑوا ہے، قوت ذائقہ یہ زبان سے ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو انسان کو کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے اس کے ذرائع 5 ہیں۔ نمبر 1 قوت لامسہ، چھونے والی حس۔ نمبر 2 قوت باصرہ، دیکھنے والی حس۔ نمبر 3 قوت شامہ، سونگھنے والی حس۔ نمبر 4 قوت سامعہ، سننے والی حس۔ نمبر 5 قوت شامہ، سونگھنے والی حس۔ تو یہ بنیادی طور پر 5 چیزیں ایسی ہیں، حواس ہیں کہ جن سے انسان کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے۔
اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ پانچوں حواس انسان کا ساتھ نہیں دیتے، اس سے انسان نہیں ایک چیز کو دیکھ بھی نہیں رہا، ایک چیز کو انسان سن بھی رہا، ایک چیز کو انسان چکھ بھی نہیں رہا اور سونگھ بھی نہیں رہا، وہ پھر بھی اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ انسان کو علم حاصل ہوتا ہے عقل سے۔ مثلا ہمارے سامنے سیب موجود ہے، آنکھ نے دیکھا تو بتایا سیب ہے، ناک نے سونگا تو بتایا یہ خوشبودار ہے، اور ہاتھ نے ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ نرم ہے یہ سخت ہے۔ جب ہم نے اس کو زبان سے چکھا تو پتہ چلا کھٹا ہے یا میٹھا ہے۔ لیکن اس سیب کے فوائد کیا ہیں؟ اب یہ ناک نہیں بتائے گا، یہ کان نہیں بتائے گا، آنکھ نہیں بتائے گی، ہاتھ نہیں بتائے گا، ناک نہیں بتائے گا، یہ پتہ چلے گا عقل سے۔ عقل نے بتانا ہے کہ اس کے فوائد کیا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ پاک ہے ناپاک ہے، حلال ہے یا حرام ہے، تو یہ بتانا ہے شریعت نے۔ تو بنیادی طور پہ کسی بھی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے حواس خمسہ ظاہرہ سے، اس کے بعد پھر علم حاصل ہوتا ہے عقل سے، اور اس کے بعد علم حاصل ہوتا ہے پھر وحی سے۔ تو حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، پاک اور ناپاک، یہ وحی بتائے گی۔ تو میں یہ بات چیز سمجھا رہا ہوں کہ اگر شریعت کا کوئی عقیدہ اور نظریہ دلائل نقلیہ سے ثابت ہو اور عقل سے ماوراء ہو تو وہاں نقل کو، قرآن اور حدیث کو ترجیح دیں گے، وہاں عقل کو ترجیح نہیں دیں گے۔ تو دلائل نقلیہ کو عقلیہ پر ترجیح ہوتی ہے۔ میں نے یہ بات سمجھائی ہے۔ حضرت امام بدر الدین محمد بن بہادر بن عبداللہ الزرکشی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 794 ہجری، البحر المحیط فی اصول الفقہ، تحریر فرماتے ہیں: اجمع اہل الملت ان النبی الصادق اذا اخبر خبرا لا يدرك العقل وجب الایمان به وتلقیہ بالقبول، وتلك خصیصۃ الایمان بالغیب التي مدح اللہ بها المؤمنین، والمعتزلة لما قلدوا عقولهم انکروا عذاب القبر وسؤال منکر ونکیر ووزن الاعمال ووقعوا في ايقال الضلال حيث عدلوا عن قول المحسوم۔ وہ فرماتے ہیں دیکھیے امت محمدیہ کا اس بات پر اتفاق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک چیز کی خبر دیتے ہیں، عقل سے وہ ماوراء ہوتی ہے، عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، تو اس کو قبول کرنا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے۔ یہی ایمان بالغیب ہے، اسی کا نام ایمان بالغیب ہے، عقل سے ماوراء ہے مانو۔ اب معتزلہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، عقل وہاں تک پہنچتے نہیں، وہ اس کو خلاف عقل کے آگے رد کر دیتے ہیں۔ جیسے عذاب قبر ہے، قبر میں منکر و نکیر کا سوال ہے، وزن اعمال ہے، تو اس پر وہ پھر انکار کرتے ہیں اور حق کو چھوڑ دیتے ہیں، معصوم پیغمبر کی بات نہیں مانتے اور جا کر پھر گمراہی کے تاریک گڑھوں میں گرتے ہیں۔ وَوَقَعُوا فِي إِيقَالِ الضَّلَالِ حَيْثُ عَدَلُوا عَنْ قَوْلِ الْمَعْصُومِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ عقل کی بجائے نقل کو اختیار کریں اور نقل کو عقل پر ترجیح دیں، یہ ضابطہ اور قاعدہ ہے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین فرمائیں، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز قرآن میں، حدیث میں دلیل عقلی سے نظر آ رہی ہوتی ہے اور بظاہر عقل اس کے مخالف ہوتی ہے، اور وہاں عقل کو ترجیح دی جا رہی ہوتی ہے، تو بندہ سمجھتا ہے یہ عقل کو نقل پر ترجیح دی ہے، بنیاد اس کی بھی نقل ہی ہوتی ہے، لیکن بظاہر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ عقل کو نقل پر ترجیح دیتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہے یا عصای، یہ میری لاٹھی ہے۔ اب معلوم ہوا قرآن کریم سے کہ لاٹھی کو دائیں ہاتھ میں پکڑنا چاہیے۔ اب ایک شخص کے پاس قرآن کریم بھی ہے
ایک شخص کے پاس لاٹھی بھی ہے. اب لاٹھی کو دائیں ہاتھ سے پکڑنا تو قرآن کریم سے ثابت ہے، لیکن قرآن کریم کو دائیں ہاتھ سے پکڑنا، اس پر قرآن کریم کی کون سی آیت آپ پیش کریں گے؟ اب عقل کہے گی کہ جب قرآن اور لاٹھی دونوں ہوں، آپ قرآن کو دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں اور لاٹھی کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیں، تو یہ بظاہر عقل نقل پر ترجیح ہو رہی ہے. اسے کہتے ہیں قد یفوق العقل علی النقل، یہاں عقل کو نقل پر ترجیح ہے. لیکن جب غور کریں گے تو ہاں نتیجہ یہ نکلے گا یہاں بھی نقل و عقل پر ترجیح دی ہے. کیوں؟ ادب تو نقل سکھا رہی ہے نا، قرآن کریم، احادیث اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں نا. قرآن کو دائیں ہاتھ، ہم نے لاٹھی کو دائیں ہاتھ میں کیوں لیا؟ یہ احترام کی چیز ہے، عزت کی چیز ہے، فوائد کی چیز ہے، اس لیے وہ سارے اسلام نے پکڑا. تو جب اس سے زیادہ احترام والی چیز قرآن کریم آ گئی تو اب ظاہر ہے کہ وہ حقدار ہے زیادہ اس بات کی کہ اس کو دائیں ہاتھ پہ پکڑے اور لاٹھی کو بائیں ہاتھ میں لے جائے. تو بظاہر کہتے ہیں کہ یہاں عقل و نقل پر ترجیح ہے، لیکن غور کریں گے تو بنیاد یہاں بھی نقل ہی ہوگی، جس کی بنیاد پر ہم نے ظاہری نص کو چھوڑا ہے اور دوسری کو لیا ہے. خیر، عنوان یہ قائم کیا جاتا ہے کہ نقل کو عقل پر ترجیح ہوتی ہے اور کبھی کبھی عقل کو نقل پر ترجیح دیتے ہیں. میں نے اس کی وضاحت کی ہے، جب غور کریں گے تو نتیجہ نکلے گا یہ ہم نے عقل کو جو ترجیح دی اس کی بنیاد بھی نقل ہے. فرق اتنا تھا کہ ظاہری طور پہ قرآن کریم میں کچھ اور آ رہا تھا اور اس کی بنیاد پہ غور کیا تو عمل اور پہ کیا.